بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں باب ازالت نجاسہ کی پہلی حدیث پہ اعراب پہ گفتگو ہو گئی تھی، اور ہمیں تھوڑی ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی، تو ابھی آگے بڑھتے ہیں، اس کے فوائد دیکھتے ہیں۔ اعراب تو ہو گیا تھا الحمدللہ، جس میں جو فوائد ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں حدیث کے معنی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے باب کا نام نجاست کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا۔ نجاست سے کیا مراد ہے؟ نجس نجاست جی جو گندگی، جو وضو گندگی گندگی جو وضو گندگی وضو ناپاکی، وضو یا ہاں، جی جی جو ناپاکی جو یعنی شریعت کے اعتبار سے بھی اور طبیعت کے اعتبار سے بھی انسان کو چیز بری لگتی ہے، اور اس کو عام طور پر علماء نے اس کے دو تقسیم کی ہے، یعنی نجاست کی، ایک نجاست حسی اور نجاست معنوی۔ حسی اور معنوی میں کیوں فرق کیا؟ کیونکہ حسی سے مراد یہ ہے جو کہ محسوس ہوتا ہے، جیسے پیشاب خانہ وغیرہ ہیں، یہ ساری نجاستیں محسوس ہوتی ہیں، انسان کو سامنے دکھتی ہیں۔ اور ایک نجاست جو ہے وہ معنوی ہے، یعنی جو دکھنے کی نہیں ہے لیکن وہ عقیدے کی نجاست وغیرہ ہے، جیسے تو جس طرح آیت کریمہ جو آتی ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ جیسے تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ناپاکی جسم کی نہیں ہے بلکہ سوچ کی ہے، عقیدے کی ہے، اس سے مراد ہے، کیونکہ بہت ساری روایت آتی ہیں کہ مشرکین کا جو جسم ہے وہ ناپاک نہیں، الہی کہ کوئی ظاہری طور پر اگر کوئی ناپاکی ان پہ لگے، اس طرح مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو باندھتے بھی تھے، اس طرح وہ جو ہے ان کا نام میں بھول گیا، یعنی بعد میں ایمان لے آئے تھے، آپ نے ان کو مسجد نبی میں سکون کے ساتھ باندھا تھا، اور بھی بہت ساری اس کی دلائل ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، مشرک جو ہے وہ نجس نجس الجسم بھی ہے، اگر کوئی کسی مشرک سے ہاتھ ملائے تو وہی اسے چاہیے کہ ہاتھ دھوئے یا وضو کریں، یہ بھی اقوال ہیں، غالباً امام حسن بصری سے شاید نقل ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی قول کی طرف ہے کہ وہ نجاست جو ہے وہ معنوی ہے، یعنی گندگی جو ہے، ناپاکی جو ہے ان کی سوچ میں ہے، عقیدے میں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو گالی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو جس طرح ماننے کہا کہ اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نجاست، اور ہم یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی تین چیزیں جو ہیں وہ ناپاکی سے پاک ہونی چاہیے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جسم، ہاں اس کے کپڑے ہاں اور پڑھنے والی جگہ ہاں، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مکہ، اور اس کی تفصیلات بہت ہیں لیکن ہم ان میں نہیں جا رہے، آگے بات ہے۔ تو یہاں پہ اس باب میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نجاستوں کا بیان لایا، یعنی کون کون سی چیزیں نجس ہیں، اور اگر آپ کو لگ جائیں تو ان کو آپ کو دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ تو نجاست واضح ہیں، ان میں کسی کو شک نہیں ہے، جیسے انسان کا پیشاب خانہ ہے، انسان کا میں اس پہ بول رہا ہوں کیونکہ جو چوپائے ہیں ہم شاید پہلے بھی بحث کر چکے ہیں، مویشی جو ہیں ان کا جو پیشاب خانہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اونٹ ہو گیا، گائے بکری وغیرہ وہ ناپاک نہیں ہے، اگر وہ کپڑے پہ لگ بھی جائے تو دھو لینا بہتر، اگر نہیں دھویا ایسی نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور نہیں کھائے جاتے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا پیشاب کا کھانا ناپاک ہے۔ تو حافظ ابن حجر اس میں پھر عام طور پہ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ یا کچھ اس کے بارے میں لا رہے ہیں، تو اس لیے شروعات جو کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ شراب سے۔ تو جی شراب لانے سے کیا مقصود ہے حافظ ابن حجر کا؟ سب سے پہلے شراب کے بارے میں بیان لائیں، یعنی نجاست کے باب میں سب سے پہلے شراب کا ذکر کیا، تو کیا مطلب ہو گیا؟ مؤلف کے نزدیک شراب نجس ہے، ناپاک ہے، ہاں نجس ہے۔ ناپاک ہے، ناپاک ہے، یعنی یہ بھی اگر کسی انسان کو کہیں لگ جائے جسم پہ یا کپڑے پہ یا جگہ پہ، تو اس کو زائل کرنا ضروری ہوگا، اگر نہیں کیا تو پھر وہ ناپاک حالت میں ہوگا، یعنی نجاست اس کے ساتھ لگی ہوگی، یہ اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سائل کو حذف کر دینا اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے، یا تو کبھی معروف ہوتا ہے بتانے کی ضرورت ہے، تو وہ ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا عن الخمری، ان کا عام طور پہ آپ انگلش میں معنی کریں گے اباؤٹ کا معنی، اور ان کا جو
عربی میں ہم کہتے ہیں تجاوز کا معنی، وما ينطق عن الهوى، وہ عام معنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حروف کے بہت سارے معنی آتے ہیں، وہ جس طرح ہم عربک لٹریچر پڑھتے رہیں گے تو ہمیں معنی ذہن میں آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کا اور آپ ایک یہ بھی آتا ہے نا میم، ان کا من یہ بھی آئے گا نا، فرام بھی آئے گا نا کبھی بعض جگہ پر. ان فرم ان ہو سکتا ہے من کے معنی میں آئے، ہو سکتا ہے من کے مین کے معنی، معنی میں. کیونکہ من کا معنی ہوتا ہے کہ جگہ کی ابتدا یا انتہا بتانی، یعنی ذهبت خرجت من البیت، میں گھر سے جیسے نکلا. ہاں جیسے کہ اسٹارٹنگ میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان وہ بھی ان ہی ہے نا اوپر، انس نہیں بن یہ مالک رضی نہیں اللہ نہیں نہیں، یہاں پہ عنہ. ان اسی میں ہے، اپنے اصل معنی میں ہی ہے، تجاوز کے معنی کے لیے ہے. یہ ادھر آپ فرم اچھا کا نہیں مانیں گے. فرم کا اس کا معنی سے، کیونکہ اصل میں عربی زبان ہے نا، اس کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آدمی وہی سیکھے، عربی جو ہے حکم سب سے بہتر اسی میں سمجھتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں کرے گا. وہ جس طرح عربی میں اس کو سمجھنے کا حق ادا ہوتا ہے، وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا. تو شراب کے بارے میں پوچھا گیا، اور کیا پوچھا گیا؟ تفضل. اچھا، شراب کے بارے میں پہلے آتے ہیں. الخمری، خمر جو ہے یہ شراب کا نام ہے، اور جس طرح ہم نے بتایا تھا عام طور پہ عرب کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی پیچھے، یعنی کوئی نہ کوئی بات ہوتی تب وہ نام رکھتے. تو خمر سے کیا مراد ہے؟ خمر سے مراد ایسی سر چیز، ایسی شراب، چیز. جی کیا؟ شراب نا. نہیں، شراب تو ہے لیکن اس کا لغوی معنی، شراب تو ایک اچھا چیز کا نام معروف ہو گیا نا کہ وہ پیتے ہیں اور نشہ آتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ ہے ڈھانپنا. ڈھانپنا، ہاں ڈھانپنا اس کا معنی ہے. جس طرح عورت جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ حجاب، حجاب نہیں، خمار. دوپٹے کو خمار بولتے ہیں. حجاب تو وہ عمارت. چہرہ بھی چھپائے گا وغیرہ، صرف دوپٹہ جو ہوتا ہے اس کو خمار بولتے ہیں. تو وہ خمر کے لفظ سے ہی بنا ہے خمار. کیوں کیوں کیا کرتا ہے؟ وہ سر کو ڈھانپ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سر کو ڈھانپ دیتا ہے، جی تو ڈھانپنا معنی ہے. تو اسی طرح اگر آپ عربی میں بولتے ہیں خمر الاناء، یعنی برتن کو ڈھانپ دو، یعنی اس کے اوپر کچھ رکھو تاکہ وہ ڈھانپ جائے. تو خمر کو خمر کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ یہ جب انسان اس کو پیتا ہے تو اس کی عقل کو وہ ڈھانپ دیتی ہے. اب اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی. تو اس نسبت سے یاد رکھیں خمر کو نام خمر کیوں دیا، کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. عرب کیا بولتے ہیں، عربی میں علماء بتائیں گے الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے. انسان نشے میں آ جاتا ہے، ابھی اسے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، یعنی پاگلوں جیسے شیخ تمیم رحمہ اللہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. اور شروع اسلام میں جائز تھی، یعنی کیونکہ پہلے سے عادت تھی، اور سب لوگ اس کے بہت شوقین تھے، پیا کرتے تھے. مختلف مختلف قسم کی شرابیں ہوتی، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یعنی کھجور اور انگور کے جو پھل ہیں ان سے تم تتخذون منه سکرا، ان سے تم سکر یعنی خراب شراب مراد ہے، اور تتخذون منه سکر ورزقا حسنا، اور اچھا رزق لیتے ہیں، یعنی شراب بھی لیتے اور اچھا رزق بھی لیتے. تو شروع اسلام میں حلال تھی، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا، آہستہ آہستہ کیا. اور یہ ایک لمبی بحث ہے آہستہ آہستہ کیسے کیا. پہلے اللہ نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا، نہیں پہلے یہ بتایا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، پھر نماز کے ٹائم منع کیا، پھر بعد میں واضح حکم آ گیا کہ شراب جو ہے بالکل حرام ہے، اس سے دور رہے. تو صحابہ کرام بالکل اس کے لیے تیار ہو گئے جب آہستہ آہستہ حکم آئے، کیونکہ کسی چیز کو فوراً چھوڑ دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جس کی اتنی عادت اور شدت سے عادت ہو، لیکن آہستہ آہستہ تو یہ حکمت ہوتی ہے کسی چیز کو چھوڑنے کی. تو یہ عام طور پر جو دائی ہیں ان کو بھی یہ چیز دھیان میں رکھنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ بہت عرصے سے وہ کام کر رہا ہے تو ان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھی میرے ایک دو دفعہ بولنے سے نہیں توڑ یا نہیں چھوڑے گا. تو تھوڑا حکمت استعمال کریں، تھوڑا نرمی استعمال کریں، تھوڑا وقت دیں تاکہ اس چیز کو چھوڑ دیں. جس طرح اسی کے بارے میں جو آتا ہے شراب کے بارے میں، اللہ رب العزت نے حرام کرنے سے پہلے حکم یہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جانا جبکہ تم شراب کی حالت میں ہو. تو ابھی جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے،
اب وہ یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ہم نے شراب کے لیے الگ سے وقت دینا پڑے گا، تو آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہو گئے، یعنی پہلے اس کو کم کرنا پڑا، پھر اسی طرح 3 سٹیجز میں آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی جو آیت نازل کی اس کو حرام کر دیا۔ اسی کے نسبت سے ایک قصہ ڈاکٹر وسیل عباس یہی بلوغ المرام کی شرح میں بتاتے ہیں کہ کہیں ایک عالم دین کا نام انہوں نے بتایا، میں نام بھول گیا، تو وہ وہاں پہ ان کے پاس اس علاقے کی عورتیں آئیں اور وہ ہندو عورتوں سے بہت متاثر تھی، کیونکہ وہاں کی ہندو عورتیں جو ہیں جو کہ عام طور پہ شادی شدہ ہوتی ہیں وہ ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہیں، دیکھا ہوگا انڈیا میں جو ہے جی ٹیکا لگاتی ہیں لال رنگ کا، تو وہاں کی عورتیں بھی اس سے متاثر تھیں، مسلمان عورتیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ ٹیکا لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو میں اگر سیدھا سیدھا منع کر دوں تو یہ متنفر ہو جائیں گی، تو انہوں نے حکمت سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکا آپ لگا سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نماز کے ٹائم اس کو دھونا پڑے گا، اگر نماز کے ٹائم نہیں دھوئیں گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو تو یہاں پہ حکمت سے کام لیا، کیونکہ اگر ان کو فوراً منع کر دیتے تو وہ متنفر ہو جاتی عورتیں اور بولتی یہ کیا ہے، بالکل کسی چیز کی اجازت نہیں یا کچھ، کیونکہ عام طور پہ جن کو دین میں اتنی رغبت نہیں ہوتی ان کو کسی چیز سے منع کرو وہ الٹا اور متنفر ہو جاتے، تو ان سے حکمت سے پیش آنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگاؤ لیکن نماز کے ٹائم دھو، تو ابھی دن میں 5 ٹائم ان کو پر ایک قید ہوگی کہ ہم کو دھونا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑ بھی دیں گے۔ تو یہ شراب کے تعلق سے مطلب جو ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آہستہ آہستہ حرام کیا اور اس کا معنی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا قصہ جو کہ شیخ فتح رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، تو اس کو ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح شراب جو ہے وہ ذہن پہ غالب آ جاتی ہے، انسان بالکل ہوش میں نہیں رہتا، پاگلوں کی طرح رہتے ہیں۔ شیخ فتح رحمۃ اللہ اپنی اسی حدیث کے تحت اپنی شرح میں کہتے ہیں کہ کافی عرصے پہلے انہوں نے کسی مجلہ یعنی میگزین میں یہ پڑھا تھا، کیونکہ پچھلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ واٹس ایپ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں تھی، اخبار پڑھتے تھے، اور میگزین کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ رسالہ، رسالے پڑھتے تھے، یعنی اس قسم کی چیزیں پڑھتے تھے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی تھی، آنکھوں پہ بھی نقصان نہیں ہوتی تھی اور فتنہ بھی ان میں کم ہوتا تھا۔ موبائل میں آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں آدمی نعوذ باللہ نکل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی رسالے میں پڑھ رہا تھا تو کسی ملک کی خبر آئی، کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا نام نہیں لینا پسند کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ لکھا تھا کہ ایک جوان لڑکا شراب کے نشے میں رات کے 1 بجے اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں کو اس نے یعنی یعنی کوشش کی، یعنی بدفعلی کرنے کی، تو ماں نے منع کیا، تو وہ شراب کے نشے میں تھا، انسان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، محرم ہے غیر محرم ہے، ماں ہے بہن ہے کچھ نہیں پتہ، تو اس نے چھری لے لی لڑکے نے اور اپنے اوپر رکھ لی اور ماں کو دھمکی دی کہ اگر مجھے جو میں چاہتا ہوں نہیں کرنے دے گی تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا۔ تو ماں تھی بیچاری، وہ بچے کے لیے بہت وہ ہو گئی کہ میرا بچہ اپنا خود کو مار دے گا، تو ماں نے اپنی اپنے نفس اور اس کے بیچ میں یعنی چھوڑ دیا، ہو گئی رات گزر گئی، جب صبح ہوئی ہوش میں آیا تو اسے کچھ لگا کہ کچھ ہوا ہے، تو ماں کے پاس آیا، بولا کہ ماں کیا ایسا ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو ماں نے بولا نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے بولا نہیں کچھ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں، ماں کو قسم دیا کہ آپ کو قسم مجھے بتائیں آپ، تو ماں بیچاری بول دیا کہ ہاں اس طرح کا ہوا ہے، تو وہ اتنا اس نے اپنا آپ کو ملامت کیا، اسی وقت گیا اپنے اوپر کچھ پیٹرول وغیرہ جو بھی تھا وہ ڈالا اور اپنا آپ کو آگ لگا دی۔ یہ شیخ الحمد رحمۃ اللہ نے یہ قصہ ذکر کیا، تو کتنا اس لیے شراب کو جو ہے علماء کہتے ہیں کہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری جتنے بھی گناہوں کی جو کام ہے ان کی ہے، سے مراد ماں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑ ہے، یعنی انسان اگر کوئی گناہ نہیں کرتا ہے شراب پینے کے بعد وہ اور کتنے سارے گناہ کر دیتے ہیں جو وہ ویسے نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث میں جو تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں، تو تخذ خلن کہ اسے شراب کو جو ہے اسے سرکہ بنایا جائے، سرکہ ونیگر جو ہوتا ہے، یعنی اس زمانے کے لوگ جانتے ہوں گے یا ابھی بھی کوئی اگر یہ کام کرتا ہے سرکہ بنانے کا، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سرکہ بنایا جاتا ہے شراب سے، دوسری چیزوں سے، اس میں کچھ ڈالتے ہیں یا تو اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں یا تو چھاؤں میں رکھتے ہیں، علماء نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہے، ہم صرف حدیث کا حکم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسے سرکہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ شراب جب ہوتی ہے تب تک وہ حرام ہوتی ہے، لیکن اگر سرکہ بن جاتی ہے تو سرکہ ایک حلال چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے
کہ خود ہی شراب کو سرکہ بنایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا. لا سے کیا مراد ہے؟ کہ نہیں. لا سے مراد نہیں، آپ شراب کو سرکہ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ شراب رکھنی حرام ہے. آدمی اپنے پاس شراب رکھ ہی نہیں سکتے. اگر اس نے سرکہ بنانا ہے تو اس کو شراب اپنے پاس رکھنی پڑے گی، پھر اس کو سرکہ بنائے گا، پھر استعمال کرے گا. تو یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے شراب رکھنا. تو سرکہ بنانے سے بھی منع کیا. تو یہ حکم ادھر ہے. لیکن یہاں پہ علماء یہاں پہ یہ بات ذکر کرتے ہیں، ایک دو چیزیں اس میں سے مستثنا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس جو سرکہ آ رہا ہے وہ شراب سے ہی بنا ہوا ہے، لیکن شراب جو تھی وہ خود بخود آپ کے کسی کام کیے بغیر وہ سرکہ بن گئی. یعنی شراب کہیں موجود تھی اور وہ خود ہی سرکہ بن گئی، پڑے پڑے یا کچھ ہو گیا اس کو تو وہ سرکہ بن گئی. تب اکثر علماء کہتے ہیں تب یہ سرکہ جو ہے یہ جائز ہوگا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی. جی. تب علماء کہتے ہیں کہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر خود کیا ہے، انسان کے اپنے فعل سے یہ ہوا ہے، تب یہ جائز نہیں ہے. تب وہ سرکہ استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام کے حکم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. لیکن اگر خود بن گیا تو جائز ہے. اور اسی طرح اگر کسی ایسے شخص نے اس کو سرکہ بنایا ہے جس کے لیے شراب کو وہ حرام نہیں سمجھتا. ایسا کون سا شخص ہے جو شراب کو حرام نہیں سمجھتا؟ ہاں، کافر لوگ ہیں، وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتے، انہوں نے شراب لے کے اس کو سرکہ بنا دیا. تو کیا اس سرکے کو خریدنا، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے؟ ہاں بالکل. جی، وہ جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس ابھی مباح طریقے سے آ رہا، آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کو شراب کو کیا بولتے ہیں جائز سمجھتے ہیں، تو انہوں نے سرکہ بنا دیا، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی صورتحال علماء نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہوگا. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی جس طرح ہم نے سنا ہے عیسائیوں وغیرہ کی کتابوں میں شراب کو حرام کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ استعمال کرتے ہیں. جی، کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی. وہی صحیح. وہی کرسچنوں کے دو لوگوں کے پاس بھی حرام ہے ہاں وہ پھر ہاں، بھی ان وہ کے پاس لوگ بھی حرام کرتے ہے، ہیں. لیکن وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے نا. جس طرح مسلمان امت میں بھی لوگ ہیں جو کہ پیتے ہیں، اور بلکہ اس کو ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اس کا نام بدل کے اس کو حرام کرتے. اس طرح آپ سے کی حدیث آتی ہے کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شراب کا نام بدل بدل کے اس کو پئیں گے، یعنی اس کو جائز قرار دینے کی دلیلیں سامنے رکھیں گے. جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے، اس سے مجھے یاد ہے ہمارے شیخ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے ٹائی وغیرہ والے، تو آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی شراب کے لیے قرآن میں حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شراب کے لیے قرآن میں حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو ہمارے شیخ نے کہا نہیں. تو بولتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا جواب سنا تو بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی ہاں ابھی صحیح مولوی مل گیا، ہمارا کام نکل آئے گا. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اور زیادہ یعنی خطرناک مولوی کے پاس آئیں. تو شیخ نے بولا شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ حرام کا نہیں ہے، جو لفظ استعمال ہوا وہ رجس کا ہوا ہے. رجس جی جی. را جیم سین انما الخمر ہاں والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. تو رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو شیخ نے بولا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حرام میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بولتے ہیں حرام جو ہے جب انسان مجبور ہو جائے. یہ شیخ کہتے ہیں، میں نے کسی اور عالم کے بحث میں نہیں دیکھا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے صرف یہ شیخ سے سنا ہے، کسی اور عالم کی بحث میں نہیں دیکھا. شیخ کہتے ہیں کہ جو حرام ہوتا ہے وہ حالت ضرورت میں کیا ہوتا ہے؟ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اتنا استعمال کر سکتے ہیں کہ انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کافی. جیسے سور حرام ہے، لیکن آپ ابھی یہ ایسی حالت میں آ گئے، مجبوری کی حالت میں آ گئے، کچھ نہیں مل رہا ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہو، حلال ہو گیا. لیکن شیخ مفتی کے رز جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا. مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا، اس میں سے شراب ہے. بھئی آپ کے پاس مجبوری آ گئی ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو شیخ نے جب یہ جواب دیا تو وہ اور وہ ہو گئی کہ بھئی ہم تو سوچے تھے کوئی راستہ نکل آیا ہے، اس مولوی نے تو اور بھی پھنسا دیا. وہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور اس میں جو سب سے اہم مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے باب ازالۃ النجاسہ، وہ یہ بتانا کہ شراب جو ہے وہ ناپاک ہے. حرام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شراب رکھنا، اس کا کاروبار کرنا،
پینا تو بالاولا یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناپاک ہے یا نہیں، حافظ ابن حجر کے نزدیک حرام ہے، اس لیے اس حدیث پہ یہاں پہ لکھے آئے، اور جمہور علماء کے نزدیک، جمہور سے مطلب اکثر علماء کے نزدیک وہ یہی حکم ہے کہ ناپاک ہے، شراب حرام ہے، نہیں یہ کہ شراب ناپاک ہے یعنی اگر شراب آپ کے جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے. جمہور علماء کے نزدیک ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے، جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس میں کوئی صریح دلیل نہیں دیکھی، اور ابھی تک مجھے کوئی صریح دلیل نہیں ملی، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، حرام ہے لیکن ناپاک نہیں، اور جس طرح پہلے ہم نے قاعدہ دیکھا تھا کہ ہر نجس چیز، ناپاک چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، ہر حرام چیز جی. ناپاک نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی. تو اس کے بہت سارے دلائل شیخ نے ذکر کیا اپنے شرح میں، جس طرح جب شراب حرام کی گئی تھی تو کیا ہوا تھا، صحابہ کرام نے جتنی بھی شراب تھی وہ سب شراب مدینے میں بہا دی، یہاں تک کہ بازار میں بہہ گئی، ابھی کوئی اگر ناپاک چیز ہے تو اس کا تو حکم نہیں ہوگا بہانے کا، اگر اس کو آپ نے بہایا بھی ہے تو اس کو جو پیچھے سے پھر صاف کرنا بھی ضروری ہے، تو ایک تو یہ والی دلیل لیتے ہیں شیخ، دوسری یہ لیتے ہیں کہ جب جس طرح آگے حدیث آئے گی، جب گھریلو گدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیے تھے، تب آپ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ برتنوں کو توڑ دو، تو صحابہ کرام نے بولا اللہ کے رسول یا دھو لیں، تو آپ نے فرمایا اچھا دھو لو، تو وہاں پہ آپ نے برتنوں کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا، لیکن شراب جن برتنوں میں تھی ان کے بارے میں حکم نہیں ملتا ہے کہ ان کو دھونے کا حکم دیا، تو اس قسم کے اور بھی کچھ دلائل شیخ نے بیان کیے ہیں، اس لیے شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے نزدیک، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح مسئلہ یہ لگتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک شراب ناپاک ہے، لیکن ایک 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 عالم دین یہی کہتے ہیں کہ بھئی دلیل کے اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ شراب ناپاک نہیں ہے، لیکن جمہور کی ہیبت کی وجہ سے، یعنی اکثر علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپاک ہے، ہیبت کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ناپاک کے حکم نہیں لیں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حکم اس لیے حافظ ابن حجر اس کو لے کے آئے کیونکہ وہ بھی اسی رائے کے قائل ہوں گے کہ شراب ناپاک ہے، جی، اور اس میں کچھ اور بھی فوائد ہیں اس حدیث میں، جس طرح شیخ عثیمین اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے، ایک اس میں عام حکم یہ ہے، جو اصل حکم جس طرح ہم پہلے بھی بتاتے آئے نا کہ کچھ قواعد ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث یعنی دوسروں کے اعتبار سے انہوں نے کہا، تو اصل حکم ہر چیز کا طہارت کا ہوتا ہے، اصل چیز کسی بھی چیز کا کیا ہے، طہارت کا، جب تک کہ اس کے اوپر ناپاکی کا حکم ثابت نہ ہو جائے، ثابت کہاں سے ہوتا ہے، یا تو شریعت کے اعتبار سے، یا تو اور کوئی اس میں احکام ہو، عام طور پہ شریعت کے اعتبار سے جب تک حکم نہ ہو جائے تب تک ہر چیز پہ کیا ہے، طہارت کا حکم ہے، کیونکہ یہ اصل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے یہ حکم بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کا اصل حکم جو ہے وہ حلال کا ہے، یعنی حلال ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو، ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی، آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس کا حکم حلال کا ہی ہے، الا یہ کہ آپ کے سامنے اس کی حرمت کی دلیل آ جائے، تب آپ اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، نہیں تو ہر چیز حلال ہے، اور اس کی دلیل کیا، قرآن مجید کی آیت ہے، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں بنائی، یعنی تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو تمام چیزوں کا اصل حکم کیا ہے، حلال کا، جائز کا، الا یہ کہ ان کی حرمت کی دلیل سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، اور ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جب نجاست لگی ہو تو کیا اس کو زائل کرنے کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں، جی، ہاں نیت شرط ہے نا. نیت نہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیت شرط نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ناپاکی لگ گئی، کیا آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ بھئی میں اس ناپاکی کو بھئی ابھی دور کرنے کے لیے وہ کروں، نہیں، انسان کو ناپاکی لگ جاتی قدرتی طور پہ اس کو دور کرتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ ویسا عمل نہیں کہ وہ نیت اس میں، تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں نیت شرط نہیں ہے، لیکن اس میں انسان اگر اپنی نیت ساتھ میں رکھے تو اس کے لیے اور بھی بہت سارا فائدہ ہے، کیسے، شیخ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اگر کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگ گئی، پیشاب کے قطرے رکھ گئے،
انسان اگر ان کو صاف کر رہا ہے ویسے ہی پاک تو اس نے کرنا ہے، لیکن اگر اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ میں اپنا آپ کو پاک کر رہا ہوں اور اللہ پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو شیخ کہتے ہیں یہ مزید اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا، یہ مزید اس کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھی جو یہاں پہ کچھ 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 فوائد یہاں پہ ہمارے سامنے تھے. تو انشاءاللہ اس میں اگر کچھ اشکال ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، نہیں تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ نہیں انشاءاللہ. پھل وغیرہ یہ تو سب واضح ہو گیا نا. یعنی حدیث کا عام مفہوم یہ ہے کہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں اس کو پھل نہیں بنایا جائے گا، یعنی خود نہیں بناؤ گے. اور یعنی انسان نہیں بنا سکتا، نہ وہ شراب رکھ سکتا ہے نہ اس کو سرکہ بنا سکتا ہے، لیکن اگر خود بن گئی تو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہوگی. اسی طرح کہ کوئی شخص اگر اس کو شراب کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اس نے سرکہ بنا دی تو آپ اس کو خرید سکتے ہو، بھلے اس نے شراب سے بنائے یا کسی اور چیز سے بنائے ہو، وہ آپ کے لیے جائز ہوگی. کیونکہ ایک چیز جس کی نوعیت بالکل بدل جائے. اچھا یہ مثال بھی علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں، عام طور پہ نمک کی مثال بیان کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ناپاک ہو، نجس ہو پوری، وہ نمک میں گر جاتی ہے، وہ پورا نمک بن جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اس طرح گدھے کی مثال عام طور پہ علماء دیتے ہیں، اگر وہ نمک میں گر جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ پورا کا پورا خود بھی نمک ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح اگر شراب جو ہے وہ پوری سرکہ بن چکی ہے تو پھر وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر خود بن گئی ہو، انسان نے خود نہ کیا. جی ٹھیک ہے، ابھی اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. جی یہاں سے پڑھیں گے بسم اللہ. وأنه قال لما واہ كان يوم جی کیا يوم پڑھا؟ وأنه ہاں وعنہ قال. وأنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول أبا اللہ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ان اللہ، ورسوله. ان اللہ. نہیں میں تو جی ان اللہ ہے کتاب میں. نہیں نہیں وہ یہ صحیح نہیں کتاب ہوگا. انا ہے. نہیں نہیں، فنادہ کے بعد یہی آنا چاہیے ان اللہ. ان اللہ ہاں ان اللہ ہے، انا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن زیادہ مناسب ان ہی ہے. جی ان اللہ ورسولہ ينهايانكم عن ینہیانکم، لحوم الخمور. ینہا ینہیانکم. ينهايانكم جی عن لحوم الخمور الحالیۃ اہلیتی. فإنها رجس. احلیۃ فإنها رجس متفق علیہ. جی یہ متفق علیہ، یعنی یہ بخاری مسلم دونوں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. اور وہ انہو، وہ انہو سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال سے یہ انس بن مالک ورژن کی ہاں وجہ سے جاری انہو انہو یعنی انہی سے، ان حرف سے جر ہے اور ہو جو ہے ضمیر ہے جو کہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ضمیر ہے. انس بن مالک رضی انس اللہ ابن عنہ سے. مالک، یعنی انہی سے روایت ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہو جو ہے یہ مبنی علی الضم فی محل، دم فی محل، کام ہے نہیں جب نہیں محل ہے نا، مبنی ہے، محل تو ہے. اب نہیں ہے ہاں مبنی علی الضم اپنا فی محلی، کیا آپ محل ہے اس نصب کا؟ نہیں نصب کہاں سے آ گیا؟ اس کے پیچھے دیکھیے نا کیا ہے اس کے پیچھے. انہو ان ہے نا تو ہاں جر ہے نا. ہاں فی ان محل جر، یعنی ہا جو ہے ان ضمیر غائب کے لیے ہے، مذکر غائب کے لیے، مبنی علی الضم فی محل جر. تو حضرت انس اللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لما کان یوم خیبر، لما ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع پہ کچھ ادوات داخل ہوتے جو کہ ان کو جزم دیتے، اس میں سے لم ہے، لما جزم ہے، علم ہے، لم علمہ ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو لما بھی ان میں سے، لیکن یہاں پہ فعل مضارع پہ نہیں داخل ہو رہا ہے. اور لما کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ جس وقت، جس وقت وہاں پہ جو لما جو فعل مضارع پہ ہوتا ہے وہ ماضی منفی اس وقت کے لیے آتا ہے. ماضی منفی اس وقت، لم جو ہوتا ہے وہ ماضی میں نفی کے لیے آ جاتا ہے، یعنی مضارع کو جی ماضی میں منفی میں لے کے جاتا ہے. لیکن لما جو ہے کہ اس وقت تک کے لیے آ جاتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لما یذوقوا عذاب، لما یذوقوا عذاب، ابھی تک انہوں نے عذاب عذاب نہیں چکا.
یعنی ابھی تک نہیں چکا، یہ نہیں کہ نہیں چکا، وہ تو ماضی میں اس کی منفی ہوگی، لیکن ابھی تک نہیں چکا، لیکن چک سکتے ہیں آگے آ کے، یعنی اس وقت تک کے لیے منفی کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لمحہ کا معنی آتا ہے کہ اس وقت، یعنی لمحہ کیا نا یوم خیبر، جب تھا خیبر کا دن، ٹھیک ہے، تو کانا آیا تل کے کا، تل جی تل ہاں تل کے سے جی لمحہ آواز نہیں آ رہی صحیح۔ ہاں معنی یہاں پر لمحہ کے معنی یہاں پہ کیا ہوگا بولے اب ابھی جب تک ابھی تک جب جب تک نہیں نہیں، وہ جب فعل جب مضارع اچھا پہ داخل ہوگا لمحہ، جی جی ہاں، لیکن یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے لمحہ، یعنی جب تھا خیبر کا دن، لمحہ ہاں کیا نا یوم خیبر، جب تھا خیبر کا دن، تو کانا کا اسم کدھر ہے؟ کانا کا ہم، کانا کا جی حاض حاضا نہیں، ہاں کدھر ہے؟ یوم ہے نا آپ کے سامنے، مرفوع ہے، یوم ہے ہاں ہاں یوم ہے نا، یوم یوم ہے نا سامنے آ رہا ہے، یوم ہے مرفوع ہے یوم، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو جی یہ اس کا اسم جی آ گیا، جی جب تھا خیبر کا دن، تو خیبر کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پر خبر کانا ہے اور نہیں نہیں منصوب ہے نہیں نہیں، خبر کانا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس کو خبر ملا لیں تو پھر آپ مانا کیسے کریں گے؟ جب تھا دن خیبر، خیبر نہیں یہ تو مانا نہیں بنا، تو پھر آگے ہم نے کیا حکم لگایا؟ کانا یوم یوم پہ ہم نے کیا حکم لگایا؟ خیبر کا کیا اعراب بن رہا ہے یہاں پہ؟ خیبر یوم یوم خیبر ہاں یوم تو یہ اسم کانا ہوا یوم ہاں اسم کانا ہے ٹھیک ہے، اور اور خیبر کیا ہے؟ خیبر ہم دیکھیں معنی سے بھی پتہ چلے گا کہ خیبر کیا بنا ہے، ہم نے کیا کیا اس کا ترجمہ، جب خیبر کا دن تھا، خیبر کا دن، خیبر ہاں خیبر کا یعنی دن غزوہ ہاں تو یہ خیبر، مضاف ہاں مضاف ہاں مضاف الیہ بن رہا ہے، خیبر جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہاں پہ فتح کیوں ہے آخر میں؟ ضرور ہوتا ہے تو اس لیے ہے کہ یہ ممنوع من الصرف میں ہاں ممنوع من الصرف ہے، کیوں؟ خیبر یہ ایک عجمی نام ہے ہاں علم اور عجم ہے، علم اور عجم ہے، خیبر ایک جگہ کا عالم نام ہے، علم ہے، عجم اور عجمی نام ہے ہاں خیبر، خیبر وہاں پہ جہاں عجمی پہ نام خیبر یہودی ہوتے تھے اکثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خلاف وہاں پہ غزوہ کیا تھا تو اس سے مراد ہے غزوہ خیبر مراد ہے۔ تو یوم خیبر یہ آپ اس کو مضاف مضاف الیہ دونوں لے لیں تو آپ اس کو اسم بول سکتے ہیں، لیکن اعراب جو ہے وہ مضاف پہ آتا ہے، اس لیے یوم پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مطلب صلی اللہ یہ جو نا سارا کا سارا آپ تفصیلی اعراب کر کے آپ بولیں گے کہ یہ پورا کا پورا محلن منصوب ہے، منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر یہ آ جاتی ہے، ہاں کان خبر ہو ہاں، رہی ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے سیکھا ہے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، اس پہ حکم لگتا ہے، اور جو خبر ہے وہ جی حکم ہوتی ہے، تو یہاں پہ یوم جو ہے وہ جو ہے اسم آ رہا ہے تو اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے، اور آگے جو جملہ ہے وہ حکم ہے کہ اس دن یہ ہوا، مثال کے طور پہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ہمارا کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا فعل ہے یہاں پر کون سا فعل ہے؟ پورا اس کا فعل اعراب بتائیں، ماضی ہے ہاں فعل ماضی، فعل ماضی مبنی علی السکون علل فتح علی الفتح، ہاں بالکل، مبنی علی سکون بھی الفتح، لے سکتے سکون بھی لے مبنی سکتے علی الفتح، نہیں فتح سکون نہیں ہے، سکون کہاں ہے؟ نہیں سکون اس وقت ہوگا جب کوئی نہیں ضمیر وہ اس کے نہیں ساتھ ہوگا، ضمیر ہاں نہیں ہے جی ضمیر جی جی رفع مبنی متحرک الفتح پہ ہے ہوگا، ہاں یہ مبنی علی الفتح ہے، ہاں رسول اللہ کا اعراب، اور رسول اللہ مضاف الیہ ہے ہاں نہیں پہلے کیا بن رہا ہے جملے میں، کیا بن رہا ہے؟ رسول رسول پہلے فاعل بن رہا ہے آپ کا ہاں فاعل بن رہا ہے امرا کا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارا کا ہاں اس لیے اور مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ مرفوع ظاہر ہے ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف ہو رہا ہے، ظاہر اور لفظ جلالہ مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، ٹھیک ہے، ہے حکم دیا جب خیبر کا دن تھا تو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں آگے ابا طلحہ کا اعراب، ابا یہ ہاں مفعول بھی بن رہا ہے آپ کا ہاں مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ابا طلحہ ہاں ابا، پھر کیسے آ رہا ہے ابا کا اعراب کیسے آ رہا ہے؟ ابا ابا وہ کیا بولتے ہیں ابا طلحہ تھا ہاں ہاں ابا جو ہے منصوب ہے، اور منصوب کی علامت کیا ہے؟ منصوب ہے الف ہے یہاں پر ہاں
الف نیابتن अनिल फतह। عن الفتح، کیوں؟ کیونکہ یہ کون سی اقسام میں سے، اسم کی کون سی اقسام میں سے؟ हाँ, جی اس کا خاص نام ہے نا۔ ہم، سیکھ چکے ہیں ہم، یہ دیکھ چکے ہیں جرومیہ میں، کافی اس کے اوپر پریکٹس بھی کی تھی، قرآن مجید میں بھی یہ بہت آتا ہے، بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ اسمائے، جی اسمائے خمسہ میں سے ہے، اسماء خمسہ، اسماء خمسہ کیسے آپ بولیں گے؟ جاء ابو طلحہ ورأیت ابا طلحہ ومررت بی ابی طلحہ، یہ अभी ہم پڑھ तक چکے ہیں، ہاں یہ سب آ چکا ہے، تو یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ یہ اسماء خمسہ، اس لیے یہاں پہ نصب کی علامت الف نیابتاً عن الفتحہ، ابا طلحہ، اور طلحہ کیا رہا؟ طلحة مضاف إليه إضافة. ہاں مضاف الیہ، بالکل صحیح۔ اور جر کی یہ علامت کیا ہے؟ طلحہ تو یہ تا ہے جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہاں پتہ فتحہ نیابتاً عن الکسرہ، کیونکہ یہ ممنوع من کسرہ الصرف ہے، ممنوع من الصرف کی وجوہ کیا ہے؟ تاب اور مدار مونس کا ہاں اس کو ہم بولیں گے علم اور تانیث، ہے. علم اور تانیث، اور ہم نے یہ دیکھا تھا ایک ہوتا ہے تانیث سے حقیقی اور ایک ہوتا ہے تانیث سے معنوی، تو یہ حقیقی ہے معنوی ہے؟ کیا ہاں نہیں، حقیقی کہاں سے؟ مرد کا نام ہے طلحہ، نہیں ہماری سب معنوی ہے، معنوی ہے، مانوی جس طرح طلحہ ہے، حمزہ ہے، اس طرح دوسرے نام ہیں جو کہ ہے تو مردوں کے نام لیکن اس میں تانیث کی علامت ہے۔ فنادا، فا جو آتا ہے یہ یعنی عطف کے لیے آیا ہے، یعنی آپ سے حکم دیا تو پھر یعنی منادہ کیا، نادا، یہ کون سا فعل ہے؟ جی جی کون سا فعل ہے یہ؟ آواز چلے گی کیا آپ کی ریکارڈنگ اور وقت بھی ختم ہو گیا نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں تو پوچھا تھا نادا کون سا فعل ہے؟ ہے. ہاں فعل ماضی ہے،